وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 47 اور 48 دو آیات ہیں. آج کا موضوع، کیا ہم عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 47. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر ایمان والوں سے، انطعم، کیا ہم کھانا کھلائیں، کیا ہم کھلائیں ان لوگوں کو، لو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں دے دیتا، کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم ہو واضح گمراہی میں. یعنی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم واضح گمراہی میں ہو. سامعین کرام، آیت تو ہم نے پڑھی ہے، لیکن گزشتہ آیت میں تھوڑا سا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ بات کریں گے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور آپ کو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، یہ سارے مضامین ہمارے لیے ہیں، آج کے لیے ہیں. اور میں اتنا بھی ضرور عرض کروں گا کہ خاص طور پہ یہ آیت جو ہے ہم پر 100% صادق آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ بکھری پڑی ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی نہیں ہے، بے شمار نشانیاں ہمارے سامنے. ہم خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. سامعین کرام، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے. اس کائنات میں اشرف المخلوقات ہے. اس کی حیثیت جو ہے وہ یہ مسجود ملائکہ ہے. سامعین کرام، اور اس کو کافی حساب سے فضیلتیں حاصل ہیں. یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے. سامعین کرام، تفصیل میں اگر میں جاؤں اس کے ظاہری بدن کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اس کے باطن میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ کی پھونکی ہوئی اس میں روح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نشانیاں تو بے شمار ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پہ سوچنے والے کم ہیں، بہت قلیل ہیں.
اور پھر ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی بھی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اور آپ سوچیں، ہم بیٹھے ہوئے قرآن کی یعنی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کو ایک روایتی طور پہ نہ روایتی طور پہ درس کر لیں، اور جو میری باتیں ہیں روایتی طور پہ اس کو بھی نہ لیں، اور دیکھیں سوچیں سمجھیں کہ آیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے پہلو تہی تو نہیں کر رہا یا کر رہی۔ ظاہر ہے خواتین اور حضرات دونوں میرے مخاطب ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نشانیوں سے عبرت لینی چاہیے، اس سے نصیحت لینی چاہیے، یعنی پھر نشانیوں کا حق ادا کرنا چاہیے جس کے لیے ہوں، یعنی جس مقصد کے لیے یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں عقل دی ہے، علم دیا ہے، پھر ہر ایک نشانی کو پہچان کے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ کلام ربانی ہے، براہ راست یعنی اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے سامعین کرام اس دنیا میں۔ دیکھیں اس کے الفاظ بھی ہیں، پھر اس کا ایک باطن بھی ہے، اصل تو اس کا باطن ہے، الفاظ ہیں، اور یہ کس کے لیے؟ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے، اس پر عمل کر کے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ بہرحال ما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور اس اعراض کا انجام جو ہے، یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے کہ ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور رد عمل اس کا کیا ہوگا یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس اعراض عن الحق کا یا اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں موجود ہیں، اس کا جو ہم اس سے اعراض کر رہے ہیں، پہلو تہی کر رہے ہیں، اور میں یقیناً پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہدایت ہے، ہدایت ربانی ہے، اس سے ہم نے پہلو تہی کی بھی ہے۔ آج قرآن بطور ہدایت یا مشعل راہ یہ کوئی نہیں محسوس کرتا، نہ اس کو قرار دیتا ہے۔ ایک تبرک کی کتاب ہے جس کا آپ فقط ناظرہ خود پڑھ لینا یا اپنے بچوں کو پڑھوا دینا سعادت سمجھتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری عام زندگی میں سامعین کرام۔ تو ما تأتیہم من آیت من آیات، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اعراض کی پھر نتائج بھی ہوں گے، اور وہ نتائج ابھی آنے والے ہیں، یعنی ابھی اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کے دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ تو بہرحال میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس جو روگردانی کا رویہ ہم نے اختیار کر لیا ہے ہدایت خدا بندی سے، تو اس کے نتائج ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوں گے، اور جب وہ نتائج وارد یعنی اس کے ورود کا وقت آئے گا، کچھ تو نتائج ہمیں اس زندگی میں بھی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک بدحال انسان کی طرح ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا یہ قدرت اللہ شہاب کی، کسی کی زبان نہیں سن رہا تھا لیکن میں نے خود بھی پڑھی ہے۔ ایک کوئی صاحب تھے، وہ قدرت اللہ شہاب اپنے زمانے میں کوئی سیکرٹری ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، ڈپٹی کمشنر ہوں گے، سیکرٹری ہوں گے، صدر کے ساتھ تھے، بہرحال ڈپٹی کمشنر بھی رہے۔ ان کے پاس ایک باپ میاں بیوی آئے اور انہوں نے کہا ہمارے بچوں کی شادیاں ہیں، وہ ہم نے کرنی ہے۔ تو انہوں نے صدر صاحب سے کہہ کے یا کسی طریقے سے
ایک قطع زمین ان کے نام الاٹ کر دیا. یہ پرانی بات ہے. وہ جب شادیاں وادیاں ہو گئیں تو وہ صاحب پھر آئے دوبارہ. صدر ایوب خان وہ تھے, اس کے وہ تھے صدر تھے اس وقت کے. تو قدرت اللہ صاحب کے پاس آئے کہ آپ نے ہمیں یہ قطع زمین دیا تھا, ہمارا بڑا اچھا اس سے گزارا ہو گیا, اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم میاں بیوی ہیں, بچوں کی شادیاں کر چکے ہیں, وہ قطع زمین آپ واپس لے لیں. تو انہوں نے خیر اصرار کیا کہ نہیں, یہ تو آپ کے نام ہم الاٹ کر چکے ہیں. انہوں نے بہرحال کہا کہ نہیں, ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کی امانت ہے, واپس لے لیں. وہ واپس دے دیا, دستخط وغیرہ کر دیے. انہوں نے پھر صدر صاحب سے تذکرہ کیا اس کا, اور صدر بڑے خوش ہوئے کہ اب ہمارے ملک میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں. لیکن پھر انہوں نے اپنے سیکرٹری قدرت الشہاب سے کہا کہ یہ قطع زمین تم میرے نام کر دو, ہمارے کام آئیں گے. اب یہ دیکھیں وہ صدر مملکت اور یہاں یہ میاں بیوی غریب. تو بہرحال فرق ہوتا ہے. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ انسان کی زندگی اس وقت تک پرسکون نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر کان نہ دھرے. یہ واقعہ تو خیر ویسی آ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لانا چاہیے. سب سے پہلے قرآن پاک ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, جس کا اللہ کے رسول نے ہمیں اچھی طریقے سے اس کی ہدایت کی ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا, کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. بہرحال یہ جو آیت ہے ما تأتیہم من آیت, میرا دل چاہتا ہے کہ اس پہ بہت ساری بات کروں, لیکن یہ ہے کہ وہ مضمون تقریباً میں نے ادا کر دیا ہے. اب آپ لوگ خود اس کا اپنا احتساب کر لیں کہ آپ نے کتنی, ہم نے کتنی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی روگردانی کر لی ہے, منہ پھیر لیا ہے, اس کو ہم نشانی سمجھتے نہیں. سب سے پہلے ہم اپنی ذات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے کوڑے کے ڈھیر میں بننے کے اہل بنا رہے ہیں. جو ہماری ذات ہے, جو ہماری روح ہے, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, اجتماعی کوشش ہے, یہ اجتماعی خودکشی آپ کہہ لیں اسے, کہ ہم ایسا کر رہے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہ رہے, یہ روح مر جائے, اس کے دل پہ زنگ لگ جائے اور اس کے دل پہ مہر لگ جائے. یہ ساری کوششیں اسی کے لیے کر رہے ہیں سامعین کرام. کیونکہ اگر سامعین کرام اگر آپ نے حقیقت سے منہ موڑ لیا, حق سے پہلو تہی کر لی, تو اس کا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت برا ہے. اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں, بلکہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو آیت کا ریفرنس بھی دے دوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہے, تو بہرحال میں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں سورہ بقرہ کا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. بس تم کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض باتوں سے انکار کرتے ہو؟ نہیں مانتے. بعض پہ عمل کرتے ہو, بعض پہ نہیں کرتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس کیا ہے بدلہ ایسا جو تم میں سے ایسا عمل کرے, الا خزي في الحیاۃ الدنیا, مگر دنیا میں شرمندگی ہے اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا. تو بہرحال سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں, اس کو ذرا غور کریں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا نقصان جو ہے, اس بات پہ ذرا آپ دھیان دیں نا, ہمارا نقصان دنیا کا بھی ہے آخرت کا بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی خلاصہ کلام میں بیان کر رہا ہوں اس آیت پہ, اگر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر سے ہم نے منہ پھیر لیا یا اس سے فائدہ نہ لیا, اللہ تعالیٰ کی جو بھی نشانیاں موجود ہیں اس سے ہم نے فائدہ نہ لیا, اس کا انجام اس دنیا میں بھی بہت زیادہ خطرناک ہے سامعین کرام. اور جب آپ اس جسم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے قبر میں, تو پھر تو بہت ہی زیادہ کٹھن معاملات ہوں گے. لیکن یہ آیت خاص طور پہ آپ یاد کریں, ما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین.
بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین اکرام. لفظی ترجمہ میں نے سنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے تو کہ بھئی تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، خیرات کرو، صدقہ کرو، مخلوق کی مدد کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی الٹا مومنوں سے کہتے ہیں کہ انطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ، کہ بھئی جس کو اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم اس کو کیوں کھلائیں. اور یہ تمہاری سوچ، مومنوں سے کہتے ہیں تم تو بڑی گمراہی میں ہو. ایک یعنی ان کا ایک تو بنیادی طور پہ سامعین اکرام میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ربط بتاؤں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، یہ ہوتا ہے نا توحید، آخرت، رسالت، یہ ساری باتیں پیغمبر کی طرف سے کی جاتی ہیں، اس کے دلائل دیے جاتے ہیں. پھر جو قوم میں اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں تو اس کی طرف متوجہ کیا ہو جاتا ہے اور چند نصیحت کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھے، وہ انہوں نے کہا کہ ماپ تول میں تم کمی مت کرو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون. شعیب علیہ السلام کی قوم نے اپنی قوم کو، یا لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان میں ایک برائی تھی کہ بھئی اتأتون الذکران من العالمین، اور کما قال کہ بھئی تم مردوں کے پاس آتے ہو اور وہ اپنی خواہشات پوری کرتے ہو، یہ تو برا کام ہے. تو اسی طرح ہر قوم، ہر پیغمبر جو ہے اپنے قوم کے لیے ناصح ہوتا ہے، اور ناصح جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کو توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، آخرت کا قائل، آخرت کو جو نظریہ ہے اس کے قائل کرتے ہیں، رسالت تو، لیکن اس کے علاوہ جو قوم میں خرابیاں ہوتی ہیں. اب یہاں جو ہے بخل، کنجوسی، بخیلی، کنجوسی، یہ انسان کی جو نفسانی اخلاق رذیلہ ہیں اس میں شامل ہے. ظاہر ہے پھر وہاں بھی مشرکانہ یعنی شان نزول کے حساب سے مشرکانہ دور تھا، آج بھی مشرکانہ دور ہے. وہ تمام خرابیاں ہم میں موجود ہیں، حب مال، حب جاہ، حسد، کینہ، بغض، کبر، یہ ساری برائیاں جو ہیں ہم میں موجود ہیں سامنے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یہ ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں. تو پیغمبر جب مومنوں سے کہتے ہیں، یعنی مومن جب، ظاہر ہے کہ یہ سارے شان نزول کے حساب سے میں تھوڑا سا اس کو رب بیان کرتا ہوں کہ مومن تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے جو بہت سے ساتھی ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے. تو اسی طرح اور جو اصحاب کرام تھے ان کے جو ساتھی تھے، تو یہ مسلمان جو تھے ان کو بھی کہتے تھے کہ بھئی تم یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ رحم کرو اور ان پہ خرچ کرو. انفقوا مما رزقکم اللہ، جیسے کہ فی سبیل اللہ خرچ کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک نظام بنا دیا ہے ہمارے دین اسلام میں، زکوٰۃ کا، عشر، زکوٰۃ، خمس وغیرہ. تو اسی طرح جب مومن کہتے تھے ان کو، اپنے بھائی تھے، پڑوسی تھے، اس میں کوئی اتنے تعجب کی بات نہیں ہے، انہی کے قوم کے افراد تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کافر پھر مومنوں سے کہتے ہیں الٹا کہ بھئی جن کو اللہ نے نہیں کھلایا تو ان کو ہم کیوں کھلائیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا. یعنی ایک یہ لچر وہ ہے. حالانکہ اس کا جواب یہ ہے سامنے کرم، جواب یہاں نہیں دیا جا رہا، لیکن میں ویسی آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی تقسیم کری ہے کہ اس بعضکم لبعض فتنہ، تم میں سے بعض کے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو نادار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، ان کا حق مالداروں کو دیا ہوا ہے. وَآتُوا مِن مَّالِ اللَّهِ الَّتِي آتَاكُمْ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، یہ حق اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ اگر ایک کے پاس پیسے ہیں تو وہ اپنے غریب رشتہ دار کی، مسکین کی مدد کرے، اس کا حق اس کو دے دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، آپ کو معلوم ہے. خیرات، صدقات
اور صدقات فرض جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے وغیرہ، اور اسی طرح جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو ان کا یہ ایک خیال تھا کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو ان کو بھی دے دیتا، ان کو نہیں دیا تو ہمیں نہیں کیوں دے، اللہ نے نہیں دیا تو یہ ایک ان کا بیجا لچر وہ جواب تھا۔ اور پھر الٹا مسلمانوں کو کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو واضح گمراہی میں ہو اور یہ تمہاری بات غلط ہے کہ خرچ کرو۔ پھر مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے تھے آخرت کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے بھی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے تھے الٹا مسلمانوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی بھی تھی۔ 13 سال جو تھی، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، 13 سال تک مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تبلیغ کرتے رہے اور ان پہ عذاب نہیں آیا۔ 13 سال تک مسلمانوں کی بھی یعنی جواب کا اقدام کا حق نہیں تھا، اور خاموشی سے کافروں کے مظالم سہنے کی ہدایت تھی، اور جہاد کا حکم نہیں تھا، قتال کا حکم نہیں تھا۔ 13 سال تک مہلت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو اب یہاں بھی سامعین کرام اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک گناہ آلود زندگی گزار رہے۔ پھر بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیے جا رہا ہے، اور وہ پھر اس پہ اکڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہم پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، اور بس ٹھیک ہے، ہم نہ نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں اس دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حقوق اللہ کو نظر انداز کر کے حقوق العباد کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو وہاں میں صرف آپ کو ڈھیل کی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ڈھیل لیتا ہے اس سے بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو 13 سال تک ڈھیل یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ پھر وہ دیکھیں بدر میں 70 آدمی جو ہے وہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا بدر میں، اور مسلمانوں کی مدد کی۔ پھر یہاں تک کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے مسلمان ان کو ڈراتے تھے، اور وہ چونکہ عذاب نہیں آ رہا تھا، اور تو وہ کہتے تھے متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ وہ یہ کہتے ہیں کب ہوگا وہ وعدہ عذاب کا اگر تم سچے ہو۔ عذاب 3 قسم کا ہے سامعین کرام، ایک تو قیامت صغریٰ ہے، وسطیٰ ہے اور کبریٰ ہے۔ اس میں یہ تینوں مطلب یہ ہے کہ مراد ہے سامعین کرام کہ بھئی ہم تو ابھی تک ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم پہ نہ کوئی فالج ہے، نہ کوئی آسمان سے کوئی ایسا ہوا ہے کہ کوئی عذاب تو نہیں آیا ہم پہ، اور تم لوگ جو ہے وہ اپنے ہم تم پہ مظالم کر رہے ہیں۔ تم اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے تو تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرتا، بلکہ ہم تم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک مضمون تھا ان کے ذہن میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو حق پہ سمجھ لیا تھا۔ اور میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال بتاؤں اس کی، کہ جب بدر کے لیے یہ لوگ جا رہے تھے ابو جہل وغیرہ، تو ابو جہل خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے اس نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی آج حق پہ ان کو فتح دے۔ تو جب وہ یہ دعا مانگ رہا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دعا مانگ رہا تھا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو حق سمجھتا تھا، یعنی اتنی اس کے عقل پہ تالے پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ میں نے آپ کو کہا ہے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جو کافر مشرک تھے وہ مسلمانوں کو سابی کہتے، بے دین، کہ یہ میں ہمارے دین سے ہٹ گئے ہیں، اپنے اصلی دین سے۔ تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ، کہتے ہیں کہ کب ہوگا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ انتظار نہیں کر رہے لیکن ایک چیخ کا تأخذهم وهم يخصمون، جو انہیں آ لے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔
فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، بس نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے۔ یہاں سامعین کرام صحتم واحدہ سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، پکڑ آ جاتی ہے تو کوئی چیز بھی، اسی طرح بدر میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول آپ نے مٹی نہیں پھینکی بلکہ یہ میں نے پھینکی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری اللہ تعالیٰ کی امداد میں، یعنی وہ عذاب جو ہے ما ینظرون، یہ انتظار نہیں کر رہے لیکن ایک چیخ کا، یعنی عذاب آئے اور وہ آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، اپنے گھر والوں کے پاس نہ تو وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر والوں کے پاس۔ بدر میں ایسے ہی ہوا کہ جب عذاب آتا ہے اور تو وہ لوگ اپنے گھر تھوڑی گئے اور نہ وصیت کر سکے۔ 70 لوگ جو تھے ان کو تو یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم شکست کھائیں گے۔ بدر کے لیے جب وہ آئے تھے وہ اپنے ساتھ شراب کباب اور یہ ساری اہتمام کر کے آئے تھے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں سامنے کرام اللہ تعالیٰ، یعنی اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ بتاؤں کہ آج بھی ہم، یعنی ہمارا بہت سے لوگوں کا رویہ ایسا ہے۔ بہرحال اگر میں اس بات پہ اس کو مؤخر کر دوں کیونکہ اس میں تھوڑا سا مضمون ہے ہمارے لیے، وہ میں نے چھیڑا نہیں ہے، وہ میں کروں گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من اللہ یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان لوگوں کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ اے مومنو تم لوگ تو صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یقولون، اور یہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ And when it is said to them, spend of what God has provided for you, those who disbelieve say to those who believe, shall we feed someone whom God could feed if he so willed? You must be deeply misguided. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ And they say, when will this promise be, if you are truthful? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔